محمد ابن علی ابن نعمان کوفی، ابو جعفر کنیت تھی اور کوفے میں طاق المحامل میں دکان تھی، اس لیے مومن طاق کے لقب سے مشہور تھے، اور دشمن ان کی حاضر جوابی سے عاجز آ کر انہیں شیطان طاق کہا کرتے تھے۔ علم کلام اور مناظرے کے ماہر تھے، مختلف کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ محمد ابن مسلم ابن ریہ طحان ثقفی کوفی، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے بزرگ اصحاب میں سے تھے۔ ان کی روایات کی صحت پر تمام علماء کا اجماع و اتفاق ہے۔ مدینے میں 4 سال قیام کے دوران 30,000 حدیثیں امام محمد باقر علیہ السلام سے اور 16,000 حدیثیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے حاصل کی تھیں۔ عبداللہ ابن ابی یافور نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر آپ تک رسائی ممکن نہ ہو تو احکام دین کس سے اخذ کیے جائیں؟ فرمایا کہ محمد ابن مسلم میں کیا خرابی ہے، وہ تو میرے پدر بزرگوار کے نزدیک بھی محترم تھے۔ معاذ ابن کثیر کسائی کوفی، امام جعفر صادق علیہ السلام کے شیوخ اصحاب میں سے شمار ہوتے تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کی نس کے راویوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ میدان عرفات میں حجاج کا بے پناہ مجمع دیکھ کر امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ اس سال حجاج بہت زیادہ ہیں۔ آپ علیہ السلام نے قریب بلا کر فرمایا، یہ تو مجمع ہے، ورنہ اصل حاجی تو تم لوگ ہو، اور خدا تمہارے ہی جیسے افراد کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ معلّہ ابن خنیس بزاز کوفی، ان کا شمار بھی اولیاء اللہ اور اہل جنت میں ہوتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے گھر کے امور کا نگران مقرر کر دیا تھا، اور آپ علیہ السلام ان پر بے حد اعتبار کرتے تھے۔ حاکم مدینہ داؤد ابن علی نے اسی محبت اور اعتماد کی بنا پر انہیں قتل کروا دیا تھا۔ ہشام ابن محمد ابن صائب کلبی، ابو منظر کنیت تھی، علم الانساب کے ماہر تھے۔ ایک عارضے کی بنا پر حافظہ خراب ہو گیا تھا اور سب کچھ بھول گئے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی عطا کردہ جام کو پینے کے بعد حافظہ واپس آ گیا۔ علم الانساب میں مشہور نصاب کلبی انہی کا نام ہے۔ جابر ابن حیان، جابر ابن حیان کا روزگار دوا سازی اور دوا فروشی تھا، یعنی کہ جابر ابن حیان ایک حکیم بھی تھے۔ جوان ہونے کے بعد انہوں نے کوفے میں رہائش اختیار کی۔ اس زمانے میں کوفے میں علم و تدریس کے کافی مواقع تھے۔ کوفے میں جابر نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی اختیار کی، جن کے مدرسے میں مذہب کے ساتھ ساتھ منطق، حکمت اور کیمیا جیسے مضامین پڑھائے جاتے تھے۔ اس وقت کی رائج یونانی تعلیمات نے ان پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ علم حاصل کرنے کے دوران انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سونا بنانے کے جنون میں مبتلا دیکھا تو خود بھی یہ روش اپنا لی۔ کافی تجربات کے بعد بھی وہ سونا تیار کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، لیکن کیمیا میں حقیقی دلچسپی کی وجہ سے انہوں نے تجربات کا سلسلہ ختم نہ کیا۔ انہوں نے کوفہ میں اپنی تجربہ گاہ تعمیر کی۔ خلیفہ ہارون رشید کے وزیر یحییٰ برمکی کی چہیتی بیوی شدید بیمار ہوئی۔ بہت علاج معالجے کے بعد بھی وہ شفا یاب نہ ہوئی تو یحییٰ اس کی زندگی سے مایوس ہو گیا، اور اس نے مشورہ لینے کے لیے ایک حکیم سے رجوع کیا۔ اس حکیم نے صرف ایک دوا 2 گرین 3 اونس شہد میں ملا کر ایک گھونٹ پلائی۔ آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں مریضہ پہلے کی طرح صحت یاب ہو گئی۔ یہ دیکھ کر یحییٰ برمکی اس حکیم کے پیروں پر گر گیا، مگر اس حکیم نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا اور بقیہ دوا بھی اسے دے دی۔ یہ حکیم جابر ابن حیان تھا، جس کی طبیبانہ مہارت نے حاکم وقت کے دل میں گھر کر لیا۔